نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل مضارع ہم نے شروع کیا اور فعل مضارع کے حوالے سے ہم نے کچھ گردان کی اور فعل مضارع کے جو ہم نے گردان کی وہ اسی پیٹرن کے اوپر ہم نے گردان کی تھی جس پیٹرن پہ ہم ماضی کی گردان کو کرتے تھے، یعنی 3 ڈائیاں تھیں اس کی بھی، جس طرح سے ماضی کی تھیں فعلا فاعلا فاعلا کی ڈائی تھی، اسی طرح سے مضارع کی گردان جو ہم نے کی وہ یفعلو یفعلو الو اور یفعلو کے اوپر ہم نے گردانیں کی تھی. یہ جو اوزان ہم بتاتے ہیں کہ یہ 3 اوزان ہیں، 3 اس کی ڈائیاں ہیں، بیسیکلی آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. اصل میں کیا ہے وہ انشاءاللہ آج اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں گے. اس میں کچھ مزید چیز آپ کے سامنے میں رکھوں گا. میں بھی آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، جیم این اور لام. جیم این اور لام، اس جیم این اور لام کا اگر آپ گردان کریں، کوئی کرے گا اس کی گردان؟ ماضی کی گردان کریں، ماضی کی گردان کریں جیم این اور لام کی. جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں آ رہی ہے؟ جی سر السلام علیکم. آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیم این لام گردان کریں ماضی کی. جعلا جعلا جعلو جعلت. رک جائے. جعلا 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 جعلو. آپ اسی کی مضارع کی گردان کریں. یجعلو یجعلانا نہیں، یجعلو یجعلانی یجعلون. بس ٹھیک، یہی تک. میں آپ کے سامنے ایک دوسرا مادہ رکھتا ہوں. جیم نام اور سین. اچھا جی، جیم نام سین، اس کی ماضی کی پہلے تین گردان کریں، مضارع کی 3 گردان کریں. لام سین سے پہلے کیا ہے؟ جیم 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 اور جاوید، جیم اور جمی. جی کریں. جلس جلسا جعلو نہیں جلسو. جلسو. جی ٹھیک، مضارع کی کریں. پھنس گئی آپ. اس کو کون مطلب کون سے ڈائی میں؟ پھنس گئی نا آپ. اب آپ یہاں پھنس گئے کہ میں نے کس ڈائی پہ کرنا. آپ نے جالا پہ کیا، آپ نے پتہ نہیں کس تکے میں آپ نے کر لیا. آپ نے جالا جالا، آپ نے ڈائی نہیں پوچھی، شاید آپ کو یاد ہوگا پہلے آپ نے کر دی. آپ نے مضارع بھی اسی حساب سے بنا دیا، یہ چالا یہ انانی یہ چلا. ایسی ہے نا مضارع. جب آپ کو میں نے ایک دوسرا مادہ دیا تو اب آپ کو پریشانی. سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. کیا یہ صرف مجھے صحیح آواز نہیں آ رہی ہے، باقیوں کو بھی نہیں آ رہی؟ یہ باقی بتائیں گے. جی باقی بتائیں، آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر آواز میں تھوڑی گونج ہے پیچھے، بیک گراؤنڈ پہ جیسے کچھ آواز ہو، بہت کلیئر نہیں ہے. اچھی بات، تھوڑی سی آواز ہے بیک گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب نہیں آئے گی. جی تو جب آپ کے پاس دوسرا مادہ آیا جیم لام اور سین، تو آپ کے لیے بڑا مشکل تھا کہ اب آپ اس کو بنائیں گے کیسے. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ 3 ڈائیوں کے فارمیٹ میں نے آپ کو بتائے تھے ماضی مضارع میں. یہ آپ کو صرف ابتدائی طور پہ بتائے تھے تاکہ آپ کو ایک ردم مل جائے، ایک سلسلہ مل جائے. لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ فعل
تقریباً 14 دروازے ہیں. ہر دروازے سے آپ داخل ہوتے ہیں اور ہر دروازے کا اپنی ایک ڈائی ہوتی ہے, ہر دروازے کا اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جب اس کا ماضی کا صیغہ بنایا تو اس کا ماضی کا صیغہ بنا جعل اور اس کا مضارع کا صیغہ بنا یجعل. یعنی اگر آپ یہاں دیکھیں, اس کو اگر آپ دیکھیں تو عین کلمے پہ اس پہ بھی فتح ہے, عین کلمے پہ اس پہ بھی فتح ہے. میں نے آپ سے دوسرا صیغہ کہا کہ جیم لام اور سین, اس کا پہلا صیغہ بنے گا جلسہ, جبکہ اس کا مضارع بنے گا یجلسو. اس کا مضارع بنے گا یجلسو. یعنی اس کا جو ماضی ہے اس کا عین کلمہ تو فتح ہے لیکن مضارع کا عین کلمہ زیر ہے. اسی طرح سے اگر میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھوں اور میں آپ سے کہوں نون صاد اور را, تو اس کا پہلا صیغہ بنے گا نصرہ ماضی کا, مضارع کا صیغہ بنے گا اس کا ینصر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عین کلمہ تو فتح ہے لیکن اس کا عین کلمہ پیش ہے. اگر ایک ہی چیز ہوتی کہ اگر عین کلمہ ماضی کا عین کلمہ فتح ہو, مضارع کا بھی فتح ہو, ماضی کا زبر ہو, اس کا بھی زیر ہو, اس کا بھی زیر ہو, اس کا بھی پیش ہو, اس کا بھی پیش ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, پھر تو ڈائی بیس کے اوپر آپ کام کر سکتے تھے. لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا عربی گرامر والوں نے, اس کے کچھ دروازے بنا دیے اور اس دروازے کی بنیاد کے اوپر, وہ جو دروازے بنائے ہیں اس دروازے کی بنیاد کے اوپر پھر آپ اس کو ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو گردان چلے گی, کوئی بھی آپ کو مادہ دے دیا جائے گا اور اس مادے کی صرف اور صرف آپ کو ایک گردان, آپ کو صرف اس دروازے کا نام بتا دیا جائے گا. اس دروازے کا نام آپ کے سامنے آئے گا اور آٹومیٹکلی آپ کے لیے چیز آسان ہو جائے گی. وہ دروازے کے نام کس طرح سے, پہلا جو اس دروازے کو کہتے کہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو پہلا جو دروازہ بنتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں فتح, اور اس کا مضارع بنتا ہے یفتح. فتح یفتح. اور اس باب کو کے دو نام ہیں, یا تو آپ اس کو پورا نام دے دیں باب فتح کہہ دیں, یا آپ چاہیں تو پھر اس کا شارٹ فارم کہہ دیں, آپ اس کو کہیں یہ باب فا ہے, یہ باب فا ہے. فتح یفتح, یعنی فتح یفتح کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ مادہ دوں نا, جیم عین اور لام, اور میں آپ کو صرف کہوں گا مادہ ہے جیم عین اور لام اور اس کا باب ہے باب فتح یا باب فا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے کیا کس صیغے پہ بنانا ہے. فتح یفتح کے بیس کے اوپر جیم عین اور لام کو بنانا ہے, تو آپ سیدھا سیدھا اس کا صیغہ بنا دیں گے جعل یجعل, جعل یجعل. اسی طرح سے جو دوسرا دروازہ بنتا ہے, اس کا جو دوسرا دروازہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ضربا, ضربا یضرب. کہ میں کام کرتا ہوں عین کلمے کے کلر چینج کرتا ہوں. ضربا یضرب, ضربا یضرب. میں نے آپ سے کہا مثال کے طور پہ مادہ میں نے آپ کو دیا جیم لام اور سین, اور میں نے آپ سے بریکٹ میں کہہ دیا کہ یہ باب جو ہے کون سا باب بنے گا, باب ضربا, یا آپ اس کو کہیں باب ضرب. تو آپ کی جتنی بھی ڈکشنری ہوں گی, ڈکشنری یاد رکھیے گا, آپ کو ڈکشنری کا بھی پتہ چلے گا کہ ڈکشنری میں جب بھی مادہ لکھا ہوگا اس کے آگے یا تو لکھا ہوگا فتح ضربا, یا اس کے آگے لکھا ہوگا فا یا دور, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بیسکلی آپ کو
یہ بنیادی طور پہ ابھی انیشلی کچھ عرصے تک ہم صرف 6 دروازوں پہ بات کریں گے. 2 دروازے فتح یفتح ضرب یضرب. تو جیم لام اور سین میں نے آپ سے کہا اس کو مادہ ڈالیں ڈاٹ پہ, تو آپ نے سیدھا بنایا جلسا یجلس, جلسا یجلس. اب آپ ڈائی وائی کے چکر سے باہر ہو جائیں گے, ڈائی کے چکر سے بالکل باہر ہو جائیں گے. جو تیسرا دروازہ بنتا ہے وہ بنتا ہے باب نون یا نصرہ. نصرہ ینصر, نصرہ ینصر. نصرہ ینصر جس کو آپ کہیں باب نصرہ کہتے ہیں یا باب نون کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں دال خا اور لام, دال خا اور لام. اب آپ کو نہیں پتا یہ دال خا اور لام بنے گا کیسے. اس کا ماضی جو ہے وہ دخلہ ہونا چاہیے, اس کا ماضی داخلہ ہونا چاہیے, اس کا ماضی داخلہ ہونا چاہیے. آپ کو نہیں معلوم, نہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مضارع یدخلو ہونا چاہیے, یدخلو ہونا چاہیے, یدخلو ہونا چاہیے. لیکن میں آپ سے کہوں یہ مادہ ہے دال خا اور لام اور اس کا باب ہے نون, تو مجھے بتائیے شائستہ جی اس کا آپ پہلا صیغہ بنا سکتی ہیں؟ ہمیشہ پہلا صیغہ آپ کو بنیادی بنانا چاہیے ماضی مضارع کا. پہلا صیغہ واحد مذکر غائب مضارع ماضی کا, واحد مذکر غائب مضارع کا. اب میں نے آپ کو کہا دال خا اور لام مادہ ہے, باب ہے اس کا نون. بنائیے پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ جی پہلا صیغہ بنائے شائستہ جی, دال خا اور لام کے اوپر. دخلا, دخلا, اور ہم نون والے پہ بنا رہے ہیں. ہاں باب نون پہ بنائے. دخلا یدخلو, یدخلو, دخلا یدخلو. آپ کو صرف اور صرف میں نے باب بتا دیا. 6 باب ہیں, یہ 6 باب آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر. 3 اور میں آپ کے سامنے لکھوں گا. آپ کو صرف یہ بنیادی 6 باب یاد کرنے پڑیں گے کہ اس 6 باب کی کیا فارمیشن ہے, اس 6 باب کی کیا فارمیشن ہے, یہ یاد رکھنی پڑے گی. آپ کو مادہ دیا جائے گا اور اس کے آگے آپ کو باب بتایا جائے گا. سر جیسے ہی مادہ آپ کے سامنے آیا, باب آپ کے سامنے آیا, آپ نے بنیادی طور پہ کیا کرنا ہے, یہ تو پہلے سیکھے, لیکن 3 چیزیں اور بھی بنائیں گے ہم انشاءاللہ آج, جو میں آپ کو بھی اس کے بعد بتاتا ہوں. اس کو کہتے کیا, اس کا نام کیا ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 3 باب ہو گئے, 3 دروازے ہو گئے. چوتھا جو دروازہ ہے وہ ہے حسیبہ حسیبہ یحسبو, حسیبہ یحسبو, حسیبہ یحسبو. کوئی آپ کو مادہ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے آپ اس کو باب حسیبہ پہ یا باب ہا پہ ڈال دیں, تو آپ کو گردان پتا ہے کہ آپ نے گردان کیا کرنی ہے اس کی, حسیبہ یحسبو, حسیبہ یحسبو. چوتھا جو دروازہ, 4 دروازے ہو گئے, 5ویں دروازے پہ آ جائیں. 5ویں دروازے پہ ہم آتے ہیں تو 5واں دروازہ بنتا ہے اس کا سمیع سمیع یسمع. سمیع یسمع, اس کو آپ کہتے ہیں کہ باب سمیع ہے یا باب سین ہے. اور جو آخری باب ہے جو بہت کم استعمال ہوا ہے, بہت ہی زیادہ کم استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, بمشکل اس کے شاید 10 صیغے بھی نہیں, 10 صیغے بھی نہیں ہے, وہ ہے
करुमा यकरुमु। जिसको आप कहें कि ये बाप का, तो ये 6 बुनियादी बाब हैं जो आपको याद रखने हैं। फतहा यफ्तहु, दरबा यदरिबु, नसरा यंसुरु, हसीबा यहसिबु, समिया यस्मउ, करुमा यकरुमु। बाप फा, बाप दाद, बाप नून, बाप हा, बाप सीन, बाप का। ये आपको 6 दरवाजे याद होने चाहिए। ये 6 दरवाजों की फॉर्मेशन याद होनी चाहिए। आपके सामने कोई भी मादा आ जाए, किसी किस्म का वो मादा आ जाए, आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि वो किस दरवाजे से दाखिल होता है। आप हमेशा पहला सीगा बना देंगे। पहला सीगा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब और फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। बाकी सीगे तो आसानी से खुद ब खुद बनते रहते हैं। हर मादा जब भी आपके पास आए, 5 बुनियादी चीजें आपको फौरन आनी चाहिए। 5 बुनियादी चीजें। पहला सीगा फेल माजी का, पहला सीगा फेल मुदारे का, उसका मजदर। मजदर कहते हैं काम के नाम को। मजदर फिलहाल हो सकता है आपके लिए इसके लिए मुश्किल हो, आगे वाले जाएंगे तो आसान होगा। जिस चीज का मजदर मेरे पास होगा मैं आपको दे दूंगा, नहीं होगा हम डिक्शनरी से हासिल करेंगे। फिर आपको उसका एक इस्मुल फाइल बनाना पड़ेगा। इस्मुल फाइल क्या होता है? जिसमें फाइल फेल किसी काम करने का मफहूम पाया जाता है। इस्मुल फाइल आना चाहिए आपको बनाने, और इसका इस्मुल मफूल आना चाहिए। इस्मुल मफूल किसको कहते हैं? जिसके ऊपर काम हुआ हो। काम करने वाला इस्मुल फाइल, जिसके ऊपर काम हुआ हो उसको इस्मुल मफूल कहते हैं। ये 5 चीजें बुनियादी तौर पर आपको आनी चाहिए। 5 चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आपकी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो बाब है, ये बाब का नाम क्या है? इनको कहते हैं, आप ये देखें सारे मादे 3 हर्फ पे ही है ना। पहला हर्फ 3 ही है ना, तो सारे 3 हर्फ हैं। तो 3 हर्फ को कहते हैं सलासा। ठीक है, तो ये जो बाब है, इस बाब का नाम है अब्वाब। अब्वाब दरवाजे की जमा है। अब्वाब सलासी मुजर्रद। मुजर्रद कहते हैं सिर्फ को, यानी सिर्फ 3 हर्फ के ऊपर कोई मादा है, उसके लिए जो अब्वाब इस्तेमाल होते हैं उसको अब्वाब सलासी मुजर्रद कहते हैं। 3 हर्फ के अलावा कोई और चीज अगर एडिशन लाएगी, उसका कैसे इस्तेमाल होगा वो इंशाल्लाह हम कुछ दिनों के बाद आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे एक चीज बताइए फरा, आपको ये जो 6 बाब आपके सामने आए, इसमें आपको क्या जी एक सर। चीज नजर आएगी बड़ी बात है? कोई चीज ऐसी आपको नजर आई? आपको सर ये नजर 3 आई वर्ड तो? नहीं, 3 पता नहीं वर्ड सर, तो मुझे है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि मादा तो वैसे भी 99% 3 हर्फ पे मुश्तमिल होता है। मादा जो है 99% आपको पता है कि वो 3 हर्फ पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा और क्या चीज आपको इसमें नजर आई, ये मुझे बताइए। आपको नजर आई हो, किसी और को नजर आई हो? सिर्फ ये फेले लाजिम और मुतद्दी वो तो नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें हर किसी को मफूल चाहिए। नहीं, वो तो अलग नहीं, चीज है। समिया को नहीं चाहिए, समिया को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। समिया को ठीक क्यों है। नहीं चाहिए? समिया उसने सुना, सवाल डाले क्या या किसको? सवाल है ना, क्या सुना? अच्छा ठीक। सिर्फ याद रखिएगा बाप करूमा जो है ना, इसमें सिर्फ लाजिम फेल आता, वो छोड़ दें। इसके अलावा मुझे बताएं क्या चीज नजर आई आपको इसमें? फारूक साहब आपको, तारिक साहब आपको कोई चीज नजर आई है? शहजाद साहब आपको क्या चीज नजर आई? कोई नहीं है, चले मैं बताता हूँ। आप देखें पहले 3 सीगे के ऊपर अगर हम गौर करें तो एन कलमे पे फतह है माजी में, मुदारे में फतह भी आ सकती है, आप देखें कसरा भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है। यानी अगर माजी के एन कलमे पे फतह है तो मुदारे पे फतह भी आ सकती है, जैसे फतह यफ्तहू में मिला,
یا ضربا یضربو میں آپ کو کسرہ ملا اور نصرہ ینصرو میں آپ کو ضمہ ملا، جبکہ ماضی کے تمام صیغوں کے اندر فتح ہی ہے، لیکن مضارع کے اندر فتح بھی آ سکتی ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے اور ضمہ بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب ماضی کے عین کلمے کے اوپر، ماضی کے عین کلمے پہ کسرہ ہے تو آپ دیکھیں مضارع پہ کسرہ بھی آ سکتا ہے اور فتح بھی آ سکتا ہے، ضمہ نہیں آتا، ضمہ نہیں آتا۔ اور ماضی کے اگر عین کلمے پہ پیش ہے تو مضارع پہ بھی پیش آتی، بس یعنی کمبینیشن آپ کی کیا بن گئی کہ 6 کمبینیشن بن گئی نا، پھر آٹومیٹکلی اسی 6 کمبینیشن کے بیس کے اوپر عربی گرامر والوں نے اس کے 6 دروازے تعین کر دیے اور کتنی ہماری زندگی کو آسان کر دیا، جو ہم آپ کے سامنے اتنی آسانی سے بیان کرتے ہیں۔ جب جن لوگوں نے اس کو بنایا ہوگا انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا، انہوں نے جتنے مادے آتے ہوں گے ان تمام مادوں کو کھنگالا ہوگا، ان کو سامنے رکھا ہوگا اور اس کے بعد یہ ڈیولپ کیا ہوگا۔ 6 مادے آپ کے سامنے رکھ دیے، جبکہ فیل کے تو اتنے مادے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ہزاروں کے اندر ہے۔ ہر فیل کا ایک نہ کوئی تو مادہ ہے نا، کوئی نہ کوئی تو ورڈ ہے اس کا۔ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی جو ہمیں انہوں نے خوبصورت طریقے سے 6 دروازوں میں باندھ کے دے دی، اور آپ سے ہم سے کہا کہ 6 دروازے یاد کر دو، یہ 6 دروازے کی کمبینیشن آپ کے سامنے موجود ہو، یاد ہو، دنیا کا کوئی مادہ آپ کو دے دیا جائے، آپ اس کا پہلا سیدھا بنائیں۔ اب میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا، آپ کے ساتھ ایک مادہ رکھوں گا، اس مادے کی آپ کو 5 چیزیں بنانی ہیں۔ 4 چیزیں تو آپ بنا لیں گے، 5ویں آپ نہیں بنا سکیں گے، وہ میں آپ کے ساتھ مدد کروں گا۔ لیکن جو چیزیں ہم نے بنانی ہے وہ کیا کیا بنانی ہے؟ پہلی چیز تو آپ کو پتہ چل گیا کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ بنانا، اور فعل مضارع واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ بنانا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ جو 3 چیزیں اور بنانی، ایک اس میں مصدر بنانا ہے، مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو، اسم میں مصدر بنانا ہے، وہ آپ کو نہیں آئے گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں آپ نے اور بنانی ہے۔ ایک چیز آپ نے بنانی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم الفاعل۔ اسم الفاعل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے اندر اسم الفاعل بنانے کے لیے ایک ڈائی استعمال ہوتی ہے، ایک ڈائی استعمال ہوتی ہے، وہ ڈائی کہلاتی ہے فاعل۔ فاعل اگر میں آپ سے کہوں یہ مادہ جیم عین اور لام ہے، اس کا اسم الفاعل بنائیں تو کیا بنے گا؟ جیم عین اور لام، جائلون۔ جائلون کا کیا مطلب ہوگا؟ بنانے والا، جائلون بنانے والا۔ میں آپ سے کہوں کہ ایک اسم الفاعل، دوسرا میں آپ سے کہوں اسم المفعول بنائیں۔ اسم الفاعل کہتے ہیں جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے، اسم المفعول کہتے ہیں جس میں کام ہونے کا مفہوم، جس پہ کام کیا گیا ہو۔ جو اسم المفعول ہے وہ ثلاثی مجرد کے اندر جس ڈائی پہ بنتا ہے وہ ڈائی ہے مفعول۔ مفعول یہ مسلم بھی اسی سے بنتا ہے نا۔ پھر جو آپ بناتے ہیں، جو آپ کی بہت ساری جو بنتی ہیں، بہت سارے آپ نے جو گردان اسم کی ہیں، اسم الفاعل سے بنتی ہے یا اسم المفعول۔ مفعول کے اس کے اوپر جیم عین اور لام ڈالیں تو کیا بنے گا؟ مجعول بن جائے گا سر۔ مجعول، مجعول بنایا ہوا، مجعول بنایا ہوا۔ مجھے ایک بات بتائیے، اسم الفاعل اور فاعل میں کیا فرق لگتا ہے آپ کو؟ فاعل بھی تو وہی کہتے ہیں نا، کام کرنے والا ہوتا ہے نا۔ جب آپ جملہ بناتی ہیں، جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے زمین کو بنایا تو آپ کہتی ہیں نا جعل اللہ الارض، یہی کہتی ہیں اللہ نے زمین کو بنایا، جعل اللہ الارض، تو آپ کہتی ہیں جعل فعل، اسم جلالہ اللہ فاعل اور الارض مفعول۔ تو مجھے بتائیے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسم الفاعل، آپ نے وہاں کہا تھا فاعل، تو فاعل اور اسم الفاعل میں کیا فرق ہے؟ فاعل اور اسم الفاعل میں آپ کو کیا فرق ملتا ہے؟
कैसे डिफाइन करेंगे फाइल और इस्मुल फाइल को? सर अगर फाइल जाहिर ना हो, हाँ फेल के अंदर ही हो, नहीं, यहाँ तो फाइल जाहिर था ना, जाल अल्लाहु, अल्लाहु फाइल था। देखें, फाइल भी कहते हैं काम करने वाला ना, और इस्मुल फाइल कहते हैं जिसमें काम करने वाले का मफहूम पाया जाए। फाइल और इस्मुल फाइल में फर्क क्या है? फाइल लाजमन सिर्फ और सिर्फ फेल के साथ आएगा, और फाइल लाजमन हालत रफा में होगा। इस्मुल फाइल फेल के साथ भी आ सकता है और इस्म के साथ भी आ सकता है, और इस्मुल फाइल हर हालत में हो सकता है। हालत नसब में भी हो सकता है, हालत जर में भी हो सकता है, और हालत नसब में भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, आपकी एग्जांपल से इंशाअल्लाह ताला बात अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। मैं आपको इसकी भी पिक्चर देता हूँ। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ मिसाल के तौर पे, मैं आपसे कहता हूँ दखला सारिकुन, क्या तर्जुमा करेंगे इसका? चोर दाखिल हुआ। एक चोर दाखिल हुआ, एक चोर दाखिल हुआ। इसकी एनालिसिस करें तो क्या एनालिसिस करेंगे? इसकी होगी दखला का क्या हो जाएगा? फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब, और सारिकुन को आपने क्या कहेंगे? फाइल। ऐसे ही है ना, सारिकुन को फाइल कहा ना, हालत रफा में है ना, ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं, सारिकुन किस वजन के ऊपर है? फाइलुन के वजन पर है ना। सारिकुन का वजन क्या है? जी, फाइलुन का वजन है, फाइलुन का वजन है। तो यहाँ सारिकुन इस्मुल फाइल बतौर फाइल आया, यहाँ सारिकुन इस्मुल फाइल है ना। इसका अगर वजन ध्यान में रखें, वो जो वजन था इसका फाइलुन का वजन था, मादा है इसका सीन रा और काफ, ठीक है ना, फाइलुन के वजन पे था। तो सारिकुन बतौर है तो इस्मुल फाइल ना, लेकिन यहाँ ये इस्मुल फाइल क्या बन के आया? फाइल बन के आया। क्यों फाइल बन के आया? क्योंकि हालत रफा में, हालत रफा में। मैं अब आपको अगर ये कहूँ इसकी जगह, मैं आपको इसकी जगह कहूँ मिसाल के तौर पे, ज़रबा सारिकन, ज़रबा सारिकन, क्या तर्जुमा करेंगी? उसने एक चोर को मारा। उसने एक चोर को मारा। एनालिसिस करें, एनालिसिस करें। पहले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब दरबा, पहले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब। अच्छा थोड़ा पीछे चलते हैं। दखला जब आपने कहा फेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, मुझे पता है इसका फाइल क्या था? सारे कुंता हालत रफा में आया। दरबा सारे खन के अंदर फाइल क्या है? सर फाइल इसका दरबा के अंदर ही है जाहिर। दरबा के अंदर है हुआ। यहाँ सारिकुन फाइल था, चोर दाखिल हुआ, उसने मारा। उसने किसको मारा? चोर को मारा। चोर को मारा। सारिकुन, एक चोर को मारा। यहाँ सारिकुन बतौर क्या है? मफूल। मफूल आया है। मुझे बताइए कि सारिकुन जो है ये किस वजन पर है? ये भी जाइलुन के वजन पर है। जाइलुन का वजन नहीं क्या है, फाइलुन का वजन क्या है? ठीक है सर, वजन है? फाइलुन के वजन। फाइलुन का फाइलुन। वजन। ये सारिकुन है तो इस्मुल फाइल ही ना।
सारिकन बतौर तो इसकी कैटेगरी तो इसमुल फाइल ही है ना, लेकिन जी। जुमले में किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ? मफूल। क्योंकि फाइल हमेशा हालत रफा में होगा। फाइल का मतलब ये होता है काम करने वाला। इस्मुल फाइल भी काम करने का जिसमें मफहूम पाया जाए। तो एक सवाल आता है हमेशा कि फाइल और इस्मुल फाइल में क्या फर्क है? तो फाइल और इस्मुल फाइल का बुनियादी फर्क आपको नजर आ गया होगा। क्या फर्क है कि फाइल एक तो फेल में इस्तेमाल होता है, जबकि इस्मुल फाइल फेल में भी हो सकता है, किसी और चीज में भी इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं भाई तो सारिकी, क्या तर्जुमा करेंगे? भाई तो चोर का सारिकी, घर। चोर का घर। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है। इस जुमला इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है, जुमला फेलिया में भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे ही है। जी। यहाँ ये सारिकी जो है वो मुदाफ इलैह के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही है ना? जी। लेकिन मुझे बताइए सारिकी किस वजन पर है? फाइलुन के फाइलुन। वजन पर है ना? फाइलुन। तो है तो इस्मुल फाइल। तो फाइल और इस्मुल फाइल का फर्क जहन में हमेशा रहना चाहिए कि फाइल सिर्फ जुमला फेल में इस्तेमाल होगा, फाइल, और दूसरी बात फाइल उसी वक्त कहलाएगा जब वो हालत रफा में होगा, चाहे वो फाइल इस्मुल फाइल ही क्यों ना हो। लेकिन इस्मुल फाइल आप ये देखें, सारिकुन ये भी इस्मुल फाइल है लेकिन यहाँ वो बतौर फाइल इस्तेमाल हुआ। सारिकन ये भी इस्मुल फाइल है लेकिन ये बतौर मफूल इस्तेमाल हुआ। अस्सारिकी ये भी इस्मुल फाइल है लेकिन ये मुदाफ इलैह मजरूर इस्तेमाल हुआ। शादी बुला रही, क्लियर है यहाँ तक? ये मुझे बताइए क्लियर है यहाँ तक कि कोई कंफ्यूजन है? शाइस्ता जी, शहजाद साहब, तारिक साहब, हारून साहब, आवाज आप लोग की बिल्कुल खामोश है आज। ये मत कहिएगा मेरी आवाज नहीं आ रही। अब तो मैंने इस कमरे से सबको निकाल दिया जी। मुश्किल हो गया काम। कमरे से निकाल के मुश्किल हो गया? नहीं, ये मुझे बताएं इसमें मुश्किल क्या चीज हुई है, पहले बताएं। ये बताइए इसमें मुश्किल काम क्या हुआ, ये तो बताइए जी। आपको इसमें क्या चीज मुश्किल लग रही हो पहले मुझे बताएं, ताकि हम आगे बढ़े फिर। नहीं सर ठीक है, पिछला भूला हुआ इसलिए मुश्किल लग रहा है। नहीं, पिछले को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, पिछले को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। सिर्फ अभी जब मैं आपको एक फर्क समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करें। इस्मुल फाइल और फाइल का फर्क समझने की कोशिश करें। फाइल हम उस इस्म को कहते हैं जो फेल में इस्तेमाल होता है और जिसमें जो काम करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम फाइल कहते हैं। लेकिन फाइल की कंडीशन ये है कि फाइल जो है वो लाजमन हालत रफा में होगा, हालत रफा में होगा, और दूसरी बात उस जगह पे इस्तेमाल होगा जिस जगह पे फेल होगा। लेकिन इस्मुल फाइल के लिए ये कंडीशन नहीं है। इस्मुल फाइल जो है वो फेल में भी इस्तेमाल हो सकता है बतौर फाइल, इस्मुल फाइल फेल में इस्तेमाल हो सकता है बतौर मफूल, इस्मुल फाइल किसी दूसरे मुरक्कब में भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें मजरूर होकर। आप देखें तीनों हालतें आई, हालत रफा में, हालत नसब में, हालत जर में, जबकि फाइल सिर्फ और सिर्फ हालत रफा में। आपने सारिकन को फाइल नहीं कहा ना, आपने सारिकन को फाइल क्यों नहीं कहा? आपने सारिकन को फाइल, सारिकुन को आपने फाइल कहा, सारिकन को आपने फाइल क्यों नहीं कहा? ये मुझे बताइए। सारिकुन को आपने फाइल कहा, सारिकन को आपने फाइल क्यों नहीं कहा? ये बताएं तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात आपको। उस पे काम हुआ है ना? नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाए सारे काम वाम को। फाइल हालत रफा में होता है, सारिकन है, ये कौन सी हालत है? हालत रफा, हालत नसब है, हालत जर है। सारिकन की हालत कौन सी है? हालत रफा में नसब है कि जर है?
नसब है, फाइल तो नसब पे हो ही नहीं सकता, फाइल किस हालत में होगा, फाइल के लिए लाजम है कि वो हालत रफा में होगा, लेकिन इस्मुल फाइल के लिए ये चीज जरूरी नहीं है। इस्मुल फाइल हालत रफा में भी है, हालत नसब में भी है, हालत जर में भी। सिर्फ इस पॉइंट को ज़हन में रखें, बाकी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी चीजें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल क्लियर होगी। अब मैं आपके सामने कुछ मादे रखता हूँ और आपने उस मादे के ऊपर मेरे साथ 4 चीजें आपने बनानी है। मैं उसकी हेडिंग आपके सामने लिख देता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप सब बनाएंगे एक एक करके। मैं आपके सामने सिर्फ मादा रखूंगा और बाप का नाम रखूंगा, बाकी काम सारे इंशाल्लाह ताला आपने करने हैं। जो काम आपका नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके सामने मादा रखूंगा, आपने इसका पहला फेल माजी का सीगा बनाना, पहला सीगा फेल माजी। दूसरा आपने बनाना फेल मुजारे। तीसरा आपने बनाना है मजदर। चौथा आपने बनाना है इस्मुल फाइल और पांचवा आपने बनाना है इस्मुल मफूल। इस्मुल फाइल का आपको पता है वजन क्या है, फाइलुन का। इस्मुल मफूल का वजन है आपको पता है मफऊलन का। ठीक है जी। हारून साहब आपसे शुरू करता हूँ। मैं आपके सामने एक मादा रखता हूँ, दाल खा और लाम। दाल खा और लाम, और इसका जो बाब है वो इसका बाब है नून। इसका बाब है नून। बाब नून आपके जहन में जैसे ही आया आपको उसकी कॉम्बिनेशन याद होनी चाहिए। उस कॉम्बिनेशन के बेस के ऊपर इस मादे को रख के इसका पहला पहला सीगा बनाएंगे। जी हारून साहब। माजी का बनेगा वाहिद मुज़क्कर गायब बनाना है सिर्फ। जी पहला पहला सीगा का मतलब है वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। क्योंकि बाकी तो पहला सीगा बन जाए तो सारी सीगे बन जाते। दखला, दखला तर्जुमा भी करे साथ साथ। दखला वो दाखिल हुआ, वो दाखिल हुआ। फेल मुदारे बनाइए। इसमें नून का बाब है जी तो यदखुलु, यदखुलु, यदखुलु। क्यों आपने बनाया यदखुलु? क्योंकि बाब नून था, क्योंकि नून का बाब है। बाब नून है, बाब नून की कॉम्बिनेशन क्या है? नसरा यंसुरु। नसरा यंसुरु पे आपने बनाया। दखला वो एक मुज़क्कर दाखिल हुआ, यदखुलु वो एक मुज़क्कर दाखिल होता है या होगा। इसका मस्दर काम का नाम, इसका मस्दर काम का नाम क्या है? इसका मस्दर है दुखूलन। दुखूलन, दुखूलन। दुखूलन का क्या मतलब होता है? दाखिल होना, दाखिल होना। अब इसका इस्मुल फाइल बनाइए। दाखिलु, दखिलु नहीं, क्यों? देखें क्या था? फाइलुन, फाइलुन। तो दाखिलुन डाले तो क्या बनेगा? दाखिलुन, दाखिलुन। क्या तर्जुमा होगा दाखिलुन? दाखिलुन का क्या तर्जुमा होगा? वो दाखिल होता है। नहीं, इसम है। इसम के अंदर तो वो नहीं है। दाखिलुन तर्जुमा करें, मस्दर का काम का नाम है। दाखिल, मैंने खाया फेल है, मैं खाता हूँ फेल है, खाना दाखिल होना, इसम है। दाखिलुन दाखिल होना। इसका इस्मुल मफूल बनाइए। मफऊलन के वजन पे, मफऊलन पे, दखूलन, यानी मफऊलन, मफऊलन।
क्या बनेगा? मफऊल, मदखूल मफऊल। मदखूल इस्मुल फाइल दाखिलुन, दाखिल होना, मदखूलुन दाखिल हुआ, मतलब किसी चीज के ऊपर दाखिल हो जाना जिसके ऊपर असर पड़ गया उसका। मदखूल। तारिक साहब, सर एक सवाल है, मस्तर, इसके मस्तर और इसम फाइल में मतलब का क्या फर्क होगा फिर? इस्मुल फाइल के अंदर तो फर्क ये है ना कि जिसमें फेल होने का, काम होने का मफहूम पैदा हो। काम दखुलन दाखिल होना, दाखिलन दाखिल होने वाला, दाखिल होने वाला, ठीक है। उसके साथ वाहिद मुज़क्कर गायब दाखिल होना, ठीक है। दुखुलन दाखिल होना, दाखिलन दाखिल होने वाला, ठीक है। ठीक है जी। अब तो तारिक साहब, जी सर। आपके लिए मादा है गैन, लाम और बा, गैन, लाम और बा, और इसका जो मादा है आपके लिए है वो है, मादा है, इसका जो बाब है वो है बाब, बाब इसका है दौर, गैन, लाम और बाब, इसका जो दरवाजा है वो है दौर। बनाइए जी। सर गलबा, गलबा, यगलिबु, गलबा, तर्जुमा करें गलबा। अच्छा, जो गालिब हुआ। तर्जुमा आपको मिलेगा कैसे? जब आपको मस्दर का माना मालूम होगा। तो आपने पहला सीगा क्या बनाया इसका जी? आपने बनाया गलबा, आपने बनाया गलबा, गलबा जी, यगलिबु, गलबा यगलिबु, और इसका जो मस्दर है वो है गलबन। इसका मस्दर है गलबन। गलबन किसको कहते हैं? गालिब आना, किसी के ऊपर अपनी बालादस्ती को कायम करना। गालिब आना, किसी पे अपनी बालादस्ती को कायम करना। तो गलबा का क्या तर्जुमा करेंगे? वो गालिब हुआ, वो गालिब हुआ। यगलिबु, वो गालिब होता है, गालिब होता है या होगा। इसका इस्मुल फाइल और इसमें मफूल बनाइए। सर इस्मुल फाइल गालिबुन, गालिबुन क्या तर्जुमा होगा? गालिबुन गालिब होने वाला, गालिब आने वाला, जो गालिब हो रहा है, गालिब, जो गालिब होने वाला। गालिब होने वाला, इसका इस्मुल मफूल बनाइए। मगलूबुन, मगलूबुन क्या तर्जुमा होगा? मगलूबुन जो जिस पर गालिब हुआ गया। हाँ, जिस पर गलबा पाया जाए, जिस पर गलबा पाया जाए। अभी हमारी इससे जो है ना, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल से हमारी कुछ उर्दू की चीजें भी दुरुस्त हो जाएगी आगे जाके इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शाइस्ता जी। जी सर। जी, आप ऐसा करें, आपको कोई आसान सा देता हूँ। चले जी, ये बनाइए। काफ, ता और बा, और इसका दरवाजा है नून। जी, काफ और बा के बीच में बा, काफ, ता से तस्वीर, बा से बकरी। अच्छा, कतबा, कतबा, यक्तुबु, कतबा, यक्तुबु, कतबा यक्तुबु। इसका जो मस्दर है वो दो मस्दर आते हैं। इसका एक मस्दर जो है कतबन भी आता है,
कतबन भी आता है और एक आता है किताबन। कतबन भी आता है, किताबन भी आता है। इसका माना होता है लिखना। इसका एक माना जो है ना वो बेसिकली किताब किसको कहते हैं कि दो गत्तों के दरमियान या दो खालों के दरमियान और आपको जमा कर देना। कि किसी दो किताब वो होते हैं ना, क्या आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे ये दो गत्ते हैं ना, इस दो गत्तों के दरमियान में जो औराक आपने जमा किए हैं ना, ये फिर किताब बन जाती है। ठीक है, इसका इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाइए। कतबा का क्या कातिबुन करेंगी? कतबा का क्या तर्जुमा करेंगी? कतबा का तर्जुमा क्या करेंगी? कतबन लिखा जी? गया, लिखा गया, उसने लिखा। नहीं, उसने लिखा। उसने मेरे लिखा, मानती है ना, उसने लिखा। यक्तुबु वो लिखता है या या लिखेगा, लिखेगा। या लिखेगा। ये इस्मुल फाइल बनाइए। कातिबुन कातिबुन, कातिबुन का क्या तर्जुमा होगा? जो लिखता है, लिखने वाला। लिखने वाला। इस्मुल मफूल बनाइए। मकतूबुन मक्तूबुन, क्या मतलब होगा मक्तूबुन? जो लिखा जाए, लिखा हुआ। लिखा हुआ। मकतूब लिखा हुआ। फराजी जी सर। जी, दा, आ और बा, और इसका मादा है, बाप है इसका, बाप फा, ज़हाबा। ज़हाबा यज़हबु। ज़हाबा यज़हबु, ज़हाबा, ज़हाबा यज़हबु। और इसका जो मस्दर बनता है वो इसका बनता है ज़हाबन। जाना, इसका मस्दर बनता है ज़हाबन, जाना। ज़हाबा वो गया, यज़हबु, वो जाता है या जाएगा। ठीक है, इसका वो बनाए, इसमें फाइल या इसमें मफूल। ज़ाहिबुन, ज़ाहिबुन, क्या मतलब होगा? जाने वाला। जाने वाला। इसमें मफूल बनाए। मज़हूबुन, मज़हूबुन, मज़हूब। शहजाद साहब, शहजाद साहब मौजूद? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी मौजूद। कैसे सर, तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। मैं आपसे कहता हूँ काफ, एन और दाल, काफ, एन और दाल, और इसका दरवाजा है नून। काफ, एन और दाल, दरवाजा है इसका नून। जी बनाइए। सर काफ ऐन और दाल, जी, सर ये काफ काद यानी रूट वर्ड सर क्या है? काफ, एन और दाल, काफ, एन और दाल। कादा जी जी बनाइए। जी नहीं सर, इसका ये मायने मीनिंग क्या है सर? कागज के जो कादा बने। क़ुऊदन कहते हैं बैठने को, इसका मस्दर बनता है क़ुऊदन। ऊद क़ुऊदन बैठना, जी। क़ुऊदन बैठना। जी, सर इसका जो फेल माजी होगा सर, उसका ये कादा। क़ादा, जी क़ादा नहीं कादा। कहते, क़ादा तो गलत हो गया। क़ादा तो आप पढ़ रहे काफ अलिफ, जी क़ादा। जी कादा
नहीं क़ाअदा जी क़ाअदा जी फिर क़ाअदा यक़अदु यक़उदु यक़उदु या क़ाअदा यक़उदु क़ाअदा का क्या तर्जुमा करेंगे? वो बैठा वो बैठा जी वो बैठता है यक़उदु यक़उदु वो बैठता है या वो या वो बैठेगा बैठेगा फुल फाइल बनाएंगे इसका इसका होगा सर इसमें फाइल बनाए इसका क़ाइदुन क़ाइदुन क्या तर्जुमा होगा क़ाइदुन का? बैठने वाला बैठने वाला क़ाइदुन बैठने वाला इसमें मफ़ूल बनाएंगे सर और मक़उदुन मक़उदुन मक़ऊदुन या मक़ऊदुन मक़ऊदुन बिठाया जी क़ाइदुन बैठने वाला मक़ऊदुन बिठाया मक़उदुन बिठाया फरा जी जी सर ज़ा ज़ा काफ और रा ज़ा काफ और रा और इसका भी जो बाब है वो है बाब नून जी सर ज़करा यज़कुरु ज़करा यज़कुरु ज़करा यज़कुरु इसका वो बना सकते हैं मतलब बना सकते हैं सर ज़िक्र नहीं ज़करन 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 याद करना सर याद करना जिक्र करना दोनों मामलों में आता है ये याद करने के लिए भी आता है और याद करने के मामले में भी आता है ठीक है ना और जिक्र का एक मफहूम जो है वो नसीहत के तौर पे दिया जाता है ठीक है इसका इसमें जी फाइल सर बनाएंगे ज़ाकिरन ज़ाकिरुन सॉरी ज़ाकिरुन ज़ाकिर ज़ाकिरुन क्या तर्जुमा होगा ज़ाकिरुन का याद करने वाला याद करने नसीहत करने वाला जी और इसका वो बनाइए मज़कूरुन 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 का क्या मतलब हो जाएगा जिसको याद किया जाए या जिसको हाँ नसीहत की याद जाए किया हुआ हम कहते हैं ना मज़कूर था पहले से मौजूद था फलानी चीज याद की हुई थी मज़कूर थी मौजूद थी शाइस्ता जी अब मैं लिख नहीं रहा अब मैं आपसे ज़बानी कर रहा हूँ और आपने ये सारी चीजें बनानी है मसदर जिसका आप बना सकती बनाए नहीं बनाएंगे तो मैं आपकी मदद करूँगा मैं आपके सामने मादा रखता हूँ काफ रा और हमजा काफ रा और हमजा मादा है इसका फा काफ रा और हमजा मादा है इसका फा जी जी शाइस्ता जी काफ रा और हमजा क़रअ क़रअ य- बाब फा यक़- जी क़रअ क़रअ यक़रअु यक़रअु इसका आप वो बता सकती हैं मसदर क़रहन नहीं, क़रहन है कुरानन पढ़ना ये कुरान भी जो हम कहते हैं ये क्या है पढ़ने की चीज है बार बार पढ़ते हैं तो ये कुरान है साल में एक दफा पढ़ा या रमजान में एक दफा पढ़ लिया तो फिर कुरान नहीं है फिर बस ये किताब ही है बार बार पढ़ना तरा कहते हैं उस चीज को कुरान कहते हैं बार बार पढ़ने वाली चीज वो चीज जिससे बार बार जिसको पढ़ा जाए एक आध दफा में नहीं है पढ़ कर सुना जमा करना भी है इसका एक माना जो है वो इकट्ठा करना भी है इसका एक माना जो है वो जमा करना भी है
اس کا ایک معنی پڑھ کر سنانا بھی ہے، اس کا ایک معنی پڑھنا بھی ہے، اس کا ایک معنی پڑھ کر سنانا بھی ہے، اس کا ایک معنی جمع کرنا بھی ہے. اس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیا تھا لِتَقْرَؤُوا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یہ جمع کرنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. اس کا اسم الفاعل اور اسم المفعول بنائیے. قاریون قاریون پڑھنے والا، اور مکرو مقروء مکرون مقروء پڑھا گیا، مقروء پڑھا گیا. جی ہا میم اور دال، ہا میم اور دال مادہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں. ہا میم اور دال، ہا میم اور دال، اور اس کا جو باب ہے وہ ہے باب سین، اس کا باب ہے باب سین. ہا میم اور دال باب ہے اس کا سین. جی پہلا صیغہ بنائیے، مصدر بنائیے. مصدر ہے اس کا حمدن، حمد کرنا، اس کا مصدر ہے حمدن. ہا میم اور دال. جی کون بنائے گا؟ سر میں. بنائیے. حمیدہ یحمدو حمیدہ حمدن یحمدو حمدن، حامدن حامدن. محمود. ترجمہ بھی بتائیں، ساتھ ساتھ کوشش کریں. حامدن تعریف کرنے والا. محمودن محمودن جس کی تعریف کی جائے. ہاں تعریف کیا ہوا، محمودن تعریف کیا ہوا. جی ایک اور مادہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. چلے میں مادہ لکھ دیتا ہوں، مادہ باب لکھ دیتا ہوں، باقی چیز آپ کریں. مادہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں. خا لام اور قاف، اور باب ہے اس کا نون. خا لام اور قاف باب ہے اس کا نون. جی کون کرے گا؟ سر میں کرتا ہوں. کرے بغیر گھبرائے کرے. خلق خلق یخلق. اس کا مادہ ہے خلقن، اس کا مطلب ہے خلقن. خلقن کا کیا مطلب ہوا؟ خلقن کا کیا مطلب ہوا؟ تخلیق کرنا، پیدا کرنا. خلق کا آپ نے دو لفظ پڑھے ہوئے، ایک آپ نے خلقہ بھی پڑھا اور ایک آپ نے جالا بھی پڑھا ہے نا. جالا بھی آپ نے پڑھا تھا نا، بنانا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی تخلیق گریجول ہوتی ہے اور بنانے کا کام ذرا اسپونٹینیس ہوتا ہے. میرا اندازہ ہے، بس پتہ نہیں صحیح کہ نہیں. مطلب خلق کا تخلیق کیا، جالا بنایا، دونوں میں بنیادی فرق ہے. جالا کوئی وہ اپوائنٹمنٹ کے لیے یا کسی اتھارٹی کی طرف سے بنانا، اور خلق اس کی فزیکل تخلیق کا یہ تو نہیں ہے اس فرق؟ مجھے صحیح نہیں پتا لیکن اندازہ میرا خیال میرے ذہن میں یہ ہے کہ خلق ہے بالکل زیرو سے کسی چیز کو بنانا، اور جالا ہے کہ کوئی موجودہ چیز ہو یا اس سے کوئی چینج کر کے بنانا کسی، یا یعنی خلق کا بالکل. ہاں اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے لیے بھی خلق بھی استعمال کیا اور جالا بھی استعمال کیا. تو اس میں ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ خلق کا، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز ہونا اور اس سے اس کو وجود میں لانا، یعنی جو چیز کسی میٹر کے بغیر بنی ہے نا وہ خلق ہے، اور جب وہ کوئی میٹر بن گیا اس سے پھر کوئی چیز بنی ہے نا تو وہ پھر جال ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی کیا خلق الانسان ہے. تو حالانکہ انسان کے بارے میں ہے کہ وہ مٹی سے بنے، مٹی تو میٹر ہے نا سر. تو یہ مختلف ہے، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں، بحث بہت لمبی کی ہے، میں زیادہ اس کا کرتا نہیں. آپ کے سامنے بات آئی تو میں نے کر دیا.
تو خلقا کا آپ نے بنایا، خلقا یخلقو خلقن، بنانا، کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا. اسم فاعل بنائیے سر اور اس کا اسم مفعول بنائیے. جی خالقن نہیں خالقن کیسے بنا؟ مخلوق خالقن کیسے بنا سر؟ خالقن خالقن کیا ترجمہ کریں گے؟ تخلیق کرنے والا یا بنانے والا. تخلیق کرنے والا. اور اسم مفعول کیا بنے گا؟ مخلوقن مخلوقن کیا ترجمہ کریں گے؟ جو بنایا گیا یا جس کی تخلیق کی گئی. تخلیق کی گئی یا تخلیق کیا گیا جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک اور مادہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، با عین اور تا، اور اس کا دروازہ ہے فا. اس کا دروازہ ہے فا. با عین اور سا، اس کا دروازہ ہے فا، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے باسن. باسن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھانا. اس کا ایک معنی اٹھانا بھی ہے اور اس کا ایک معنی بھیجنا بھی ہے. کسی کی طرف اٹھا کے بھیجنا، اس طرح سے بھی اس کا معنی آ سکتا ہے. جیسے فرعون کے بارے میں آیا تھا کہ باسا بھیجا گیا، فرعون کو بھیجا گیا. تو کسی کو اٹھا دینا یا کسی کو کسی طرح اٹھا کے بھیج دینا. تو اس کا کریں گے اسم الفاعل اسم المفعول بنائیے سر. باعثن مبعوثن. باعثن مبعوثن. باعثن کا کیا مطلب ہوا؟ بھیجنے والا. بھیجنے والا. مبعوثن جس کو بھیجا گیا. ہاں بھیجا گیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں مبعوث ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبعوث ہوئے تھے. تمام انبیاء مبعوث ہوئے تھے، بھیجے ہوئے تھے، بھیجا گیا تھا ان کو. میں بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں، ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہا اور کاف. بہت ہا اور کاف، اور اس کا بھی جو دروازہ ہے وہ ہے سین. اور اس کا جو مصدر ہے وہ بنتا ہے دہکن. ضاد ہا اور کاف، اس کا مصدر بنتا ہے دہکن. دہکن کے دو معنی ہیں. دہکن کے ایک معنی تو ہے کہ خوشی سے ہنسنا، اس کا ایک معنی تعجب سے ہنسنا، اس کا ایک معنی حقارت سے ہنسنا. لیکن اگر آپ عربی کی شاعری پڑھیں، جس کے بارے میں سید نومر نے کہا تھا کہ عربی کی شاعری کو اپنے ساتھ رکھنا تو تمہیں قرآن پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی. پہلے تو اس کا پہلا صیغہ بنائیں، پھر میں آپ کو اس کا ایک اور معنی بتاتا ہوں. اور آج آپ کو ایک آیت کا حوالہ دوں گا. اس آیت تو مجھے بھی یاد نہیں آ رہی. سر میں بناتا ہوں سر. جی بنائیے. دہی سر سین کے سیقے پہ نا، دہی کا باب سین کے اوپر، یا دہی کا یدہکو اور یدہکو جی. اور فائل اس کا سر داہکن. فائل بنے گا اس کا داہکن. داہکن. داہکن کا کیا مطلب ہوگا سر جی؟ سر یعنی سر یعنی ہنسانے والا. ہنسانے والا جی. اور مدہکون. جی ہنسا گیا. جس کی تفریح لی، جیسا آپ نے میری تفریح لی نا تو مجھے مدہوک کر دیا. میں آپ کو اس کا ایک اور معنی بتاتا ہوں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ سب لوگوں نے
سیدنا ابراہیم کا اور ان کی بیوی سارہ کا آپ لوگوں نے قصص ایک آدھ مقام ہے جہاں پڑھا ہوگا. سورہ زاریات کے اندر بھی کا ذکر آتا ہے, سورہ صاد میں بھی آتا ہے, اور ایک آدھ جگہ پہ اور بھی آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت کا معاملہ بتاتے ہیں کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں اور لوط کی قوم کے اوپر جب انہوں نے عذاب کرنا ہوتا ہے تب آتے ہیں, تو دو کام کرتے ہیں اس وقت فرشتے آ کے. یاد ہوگا آپ لوگوں کو کیا کام کس کے کے لیے آئے تھے؟ شائستہ جی یاد ہے آپ کو, یا فرحت جی آپ کو یاد ہے؟ جی سر وہ آئے تھے, دو کام تھے اصل میں, ایک تو ان کو خوشخبری دی تھی, دوسرا لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے تھے. ٹھیک, دو چیزیں. کس چیز کی خوشخبری دی تھی؟ اولاد کی خوشخبری دی تھی سر. اولاد کی خوشخبری دی تھی. غلام بچے کی. ٹھیک ہے, ایک لڑکے کی خوشخبری دی تھی. ایسے ہی ہے نا. جب ان کو خوشخبری دی تو قرآن میں ایک جگہ پہ آیا کہ انہوں نے اپنے ماتھے کو ایسے مارا. ایسا ہے نا, انہوں نے اپنے ماتھے کو ایسے پیٹا کہ ہائے میرے. جی سر ایسے ہی. ایسے ہی ہے نا, جب اسی کو مارا. جی جی بالکل. ایک جگہ پہ آیا کہ وہ ہنس پڑی. جی ایک جگہ پہ آیا ہنس پڑی. مجھے ایک بات بتائیے, ایک آدمی آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے, فرشتہ آ کے خوشخبری سنا, آپ کو ہنسی کس بات کی؟ آپ نے کیا اس کا مذاق اڑایا؟ یہ تعجب. اچھا, پہلے تعجب. آپ کو معلوم ہے کہ سارکاسٹیکلی ہنسی تھی وہ, بیکاز ان کی ایج ایسی تھی. ایسی ہنسی آ گئی ان کو, سارکاسٹیکلی ہنسی تھی. اچھا ٹھیک. مجھے ایک بات بتائیے کہ سیدنا جو زکریا کے جو کی اولاد ہوئی تھی ان کا نام تھا سیدنا یحییٰ. ایسے ہی ہے نا. سیدنا یحییٰ کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں دو مقام پہ آیا ہے. کون کون سی جگہ پہ آیا ہے؟ ابھی نیا نیا مریم میں آیا ہے تو مجھے یاد آیا, اس لیے نیا نیا آپ لوگوں نے قرآن پڑھا تو میں چاہ رہا ہوں میں ریفریش کرنا چاہتا ہوں. دو جگہوں پہ ذکر ہے ان کی پیدائش. کہاں ہے؟ سورہ مریم میں آیا ہے. سورہ مریم میں ہے, اور نہیں اور ایک سورہ مریم میں ہے, اور چلے دوسرا آیا سورہ آل عمران میں. ٹھیک ہے, دونوں جگہوں پہ ذکر آیا. دونوں جگہوں پہ زکریا نے دعا مانگی. ہنالک دعا زکریا. سورہ آل عمران میں تو یہ ہے نا کہ جو مریم کے کمرے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب تجھے کس نے دیا, اتنا سارا رزق کس نے دیا؟ کہ مجھے اللہ کی طرف سے. ہنالک دعا زکریا ربہ, انہوں نے دیر اینڈ دیر اسی اللہ سے دعا کی. ایسی ہے نا, قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ایسی ہے نا, وہ سورہ آل عمران میں ہے. اور سورہ مریم کے اندر ایک الگ طریقے سے ہے. ان دونوں کی پیدائش کے بعد کس کی پیدائش کا ذکر ہوا دونوں جگہوں پر امیڈیٹلی؟ عیسیٰ علیہ السلام. دونوں جگہوں پہ ایگزیکٹلی سیدنا یحییٰ کی پیدائش کا ذکر, اور امیڈیٹلی ذکر ہے سیدنا عیسیٰ کی پیدائش کا. یہ الرٹ اپ نہیں ہے, کیونکہ دونوں کی پیدائش معجزانہ ہے. دونوں کی پیدائش معجزانہ ہے. کیسے معجزانہ ہے؟ سیدنا عیسیٰ کا تو ہمیں پتہ ہی ہے. سیدنا زکریا کا سیدنا یحییٰ کی پیدائش معجزانہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی جو ماں تھی وہ بانجھ تھی. بانجھ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ بانجھ ہے جو پیدائشی بانجھ ہے, جس کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے عجوز. اور ایک اور بانجھ ہے جو وقت کے ساتھ بانجھ ہوتی ہے, ایک پیریڈ کے بعد بانجھ ہوتی ہے. آپ کی جو خواتین کے اندر جو سائیکل چلتی ہے اس کے بعد جو بانجھ کا پیریڈ ہوتا ہے, جس کے بعد وہ پھر وہ اولاد مطلب وہ ماں نہیں بن سکتی, اس کو بھی بانجھ کہتے ہیں اس پیریڈ کے حساب سے. اس کے لیے جو لفظ آیا وہ عقیم آیا, ایک عجوز بھی آیا ایک عقیم بھی آیا, اور دونوں جگہوں پہ مختلف لفظ استعمال ہوئے. تو دہاقہ کے ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اسی وقت جو ہے آپ کی جو
वुमन की जो साइकिल होती है ना वो स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए। तो जैसे फरिश्तों ने उन्होंने उनसे कहा कि तेरे यहाँ बशारत देते हैं हम तुझे एक लड़के की, उनको देन एंड देयर उसी वक्त जो है उनके पीरियड स्टार्ट हो गए। तो दाहकन के एक माना वो भी है। अब आप इस माना को ज़हन में रखें, उस आयत को पढ़ें, आपकी हर चीज क्लियर हो जाती है। तो ये माना आपको मिला किससे? अरबिक लिटरेचर से मिला। हमारी किताबों में आज भी, लेकिन जिन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर और बहुत जिन्होंने इसके बहुत डेप्थ में काम किया है अपना अरबिक लिटरेचर के ऊपर, या अरबिक आप समझें कि कुरान की जो एक एक जो उसके जो वर्ड्स उसके ऊपर उन्होंने फिर तहकीक करके ऐसे लफ्ज निकाले, लेकिन हमारे उर्दू कल्चर के अंदर नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जिक्र इसका जो मैंने भी आपसे बात की है, वो थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो आपको मारुफुल कुरान जो शफी उस्मानी साहब थी उन्होंने इसका जिक्र किया। इसी तरह से आपको मालूम है मेडिकली, आप लोग तो सारे मेडिकल के वो लोग हैं, मेडिकली जो है वो शफी उस्मानी ने जो है वो सैयदा मरियम की भी जो पैदाइश के हवाले से जिक्र जो किया है, वो पता नहीं कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल की है, मुझे तो बहुत उससे पहले पढ़ा था। आप लोगों के पास अगर शफी उस्मानी की अगर ये मारुफुल कुरान अगर तफसीर मौजूद है, नहीं है तो नेट पे अवेलेबल है, अगर आप उसके अंदर जाएंगे और सूरह आले इमरान के सेक्शन में जाएं जहां सैयदा ईसा की पैदाइश का जिक्र है, तो वहां उन्होंने मेडिकली उस बात को डिफाइन किया हुआ है, जो कि वो भी उन्होंने अरबिक लिटरेचर से पहले उठाई है। और बकौल उनके, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं था कि वो मेडिकल साइंस को प्रूफ करती है कि वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मौजज़ा तो है, लेकिन वो मौजज़ा एक ही के साथ हुआ है। पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी थी ये मेडिकली इम्पॉसिबल नहीं चीज थी, मेडिकली इम्पॉसिबल चीज नहीं थी। लेकिन कुदरत ये है कि अल्लाह ताला ने वो चीज आज तक की सिर्फ एक ही जात के साथ है, किसी और के साथ हुई नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम उसको देखते हैं, ये मुतशाबात होती है ना, जिसको हम कहते हैं मुतशाबात क्या है, वो मुतशाबात इसी तरह से सामने हमारे निकल के आती है। एक आध मादा और कर लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे इंशाल्लाह। मादा है दौद, रा और बा। दौद, रा और बा, और इसका जो बाब है, कौन सा बाब होगा इसका बताइए? दौद सर। दौद एक तो खुद बजाते खुद एक बाब है, ये तो खुद एक बाब है जी। इसका करें जी, करे 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 दरबा यदरिबु, जी जी, दरबा यदरिबु, जी और इसका मसदर दरबन। दरबन। दरबन इसका मस्टर बनेगा सर, दरबन भी बनेगा। हाँ, दरबन बनाना, दरबन मारना, इसका मस्दर दरबन। इसका बनाइए जी। दारिबुन, दारिबुन मारने वाला, और मदरूबुन दारिबुन मारने वाला जी, और मदरूबुन जिसे मारा, मदरूबुन पिटा हुआ, जिसकी पिटाई हुई हो मदरूब है, जिसने मारा हो दारिब है। अच्छा चलिए जी, वो जो मादे हमने जो हमने बाप किए थे उसी बाप पे बात कर लेते। नून, साद और राह, उसका कनेक्ट करें। नून, साद और राह। नसरा यंसुरु, नसरन, नसरन, नसरा यंसुरु, नसरन मदद करना जी। नासिरुन मंसूरुन, नासिरुन, मंसूरुन, नासिरुन का क्या मतलब हुआ? जो मदद करने वाला, मदद करने वाला, जो मदद करने वाला, मंसूरुन, जिसकी मदद की गई, मंसूरुन जिसकी मदद की मदद गई, किया हुआ, मदद किया हुआ। फा, ता और हा पे करें। फतह यफ्तहु, फतहन, फतहन, फातिहुन, 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 मफ्तूहुन। मफ्तूहुन। फातिहुन का तर्जुमा क्या होगा? फतह करने वाला, खोलने वाला। फतह, ये वाला फतह नहीं है, फतह यफ्तहु खोलने वाला, वाला, खोलने वाला। फतह उसने खोला। जी जी।
ٹھیک ہے. فاتحن کھولنے والا, مفتوحن جس کو کھولا گیا, جس کو کھلا کھولا ہوا, گیا, کھلا ہوا. جسے کھولا گیا یا کھلا ہوا. شین را اور با, شین را اور با, با مادہ اس کا باب ہے سین. شین را اور با مادہ ہے اس کا سین. شریبا شریبا یشربو یشربو یشربو, شربن شربن نہیں شربن, اس کا شربن. مطلب ہے شربن, پینا. ٹھیک ہے. شربن جی, اس کا فاعل و مفعول شاربن شاربن, شاربن پینے والا, مشروبن, مشروبن پیا ہوا, شاربن جو پینے والا, مشروبن پیا ہوا. اچھا آپ نے ایک چیز غور کی, میں نے آپ کے سامنے 6 ابواب لکھے, لیکن آپ کے سامنے 2 ابواب پہ کوئی بات نہیں کی میں نے, دیکھا ہے آپ نے؟ سر ایک تو نہیں اے والے حسیبہ, حسیبہ پہ کی تھی میں نے, ہاں پہ بھی نہیں کی کوئی بات. کوئی ہاں پہ بنایا کسی نے؟ نہیں شائستہ سر, جی آپ نے بنایا؟ نہیں بنایا سر, نہیں بنایا, نہ ہاں پہ میں نے بنوایا نہ کاف پہ میں نے آپ سے بنوایا. تو جی. ایک 2 پوائنٹ یاد رکھ لیجیے, ایک آدھ ایگزامپل آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. یہ جو باب ہا ہے نا, حسیبہ یحسبو, مزے کی بات ہے یہ حسیبہ یحسبو یہ خود جب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے نا تو یہ اپنے باب سے استعمال نہیں ہوا, یہ باب سین سے استعمال ہوا ہے, حسیبہ یحسبو سے استعمال ہوا ہے. حالانکہ یہ باب ہے حسیبہ یحسبو, اور یہ جو باب ہا ہے نا اس میں قرآن مجید میں بمشکل 7 یا 8 ٹوٹل سیغے ہیں, 7 یا 8 سیغے ہیں. اور یہ جو باب کاف ہے نا, کرما یکرمو, اس کے اوپر تو قرآن مجید میں بمشکل 5 یا 6 ہی سیغے ہیں, اس میں زیادہ سیغے استعمال ہی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ سیغے آپ کو کس میں استعمال نظر آئے؟ سب سے زیادہ کس میں نظر آیا آپ کو؟ نون فا سر, میں. باب نون, نون, نون پہ سر, نون پہ. آپ نون میں آپ کو سب سے زیادہ نظر آئیں گے, اس کے بعد آپ کو باب سین میں آپ کو نظر آئیں گے, اور باب ضاد میں آپ کو نظر آئیں گے. مطلب باقی چاروں میں آئیں گے, لیکن باب نون کے اندر بہت صیغہ استعمال ہوگا. باب نون کے اندر بہت صیغہ استعمال ہوگا, یعنی ماضی کے اوپر فتح اور مضارع کے اندر پیش, ماضی میں فتح مضارع کے اندر پیش. دوسری بات یاد رکھیں, باب کاف کے اندر, باب کاف کے اندر اسم الفاعل اسم المفعول استعمال نہیں. باب فا میں اسم الفاعل اسم المفعول استعمال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور باب کاف کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لے کہ باب فا سے ہمیشہ لازم فعل استعمال ہوگا, باب فا سے باب کاف سے ہمیشہ لازم فعل استعمال, متعدی نہیں ہوگا کبھی. تو یہ پوائنٹ, یہ 2 پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ تعالی میں اب آپ کو کچھ مادے آج بھیجوں گا, آپ نے اس مادوں کی بنیاد کے اوپر 3-4 کام کرنے, جس کا آپ بنا سکتے ہیں. بہت سی بات یہ مجھے بتائیے کہ میں نے چند دنوں پہلے بھی آپ لوگوں کو ڈکشنری بھیجی تھی, دوبارہ بھیج دیتا ہوں. آج میں آپ کو ایک اور ڈکشنری بھیجتا ہوں لطف الرحمان صاحب کی. ابھی تو میں آپ کو صرف مطلب اس پہ بھیج رہا ہوں, PDF آپ کے پاس ہے, لیکن جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں, خاص طور پہ لاہور میں موجود ہیں, ان کے لیے تو 5 منٹ کا کام ہے, بازار سے جائے, 800 روپے کی کتاب ہے لطف الرحمان صاحب کی, وہ ڈکشنری آپ خرید. جو لوگ نہیں موجود پاکستان میں وہ منگوا لیں اگر آ سکتی ہے, کیونکہ نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے بہت بڑی کتاب ہوتی ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لطف الرحمان صاحب کی کتاب کی خاصیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے ہی ٹوٹل مادے بیس کے اوپر, مادے بیس کے اوپر. میں چاہوں گا کہ آپ اس مادے بیس کے اوپر جو بھی میں آپ کو مادہ دیتا ہوں نا, آپ اس مادے کو مادے بیس پہ ڈیفائن کریں. میں آپ کو لا کے دکھاتا ہوں کس طرح سے چیز استعمال ہوتی ہے. یعنی دادا کے کمرے میں میری وہ 2 ڈکشنریاں پڑی ہیں ٹیبل اسی کے اوپر, میرے خیال میں پلنگ پہ پڑی ہیں, اس پہ پڑی ہیں. ہاں, ایک یہ یاقوت المرجان ہے اور دوسری وہ بلو والی کی.
تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ ڈکشنری ضرور لے لیں، جس کے پاس جو خرید سکتا ہے، کیونکہ کتاب سے پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے، میرا اپنا خود کا طریقہ کار تو یہی ہے اور اسی سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اس قرآن اس ڈکشنری کی جو لطف الرحمان صاحب کی جو ڈکشنری ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے آپ کو، یہ میں آپ کو بھیج دوں گا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو مادہ دیا جیسے دال، خا اور لام، تو آپ الفابیٹیکلی گئے، آپ اس میں گئے، دال کے اندر آ گیا، دال کے بعد بس آپ کو اردو آنی چاہیے. اب آپ اس میں جائیں گے نہیں، جیسے آپ کو مادہ نظر آئے گا دال، خا اور لام، اس کا پہلا آگے اس کو باب بھی بتائے گا، وہ نون لکھا ہوا ہے. اب آپ نے سیغہ جو ہے نا کوشش کریں خود بنانے کا، پہلا سیغہ دخل یدخل، آگے اس نے اس کا مصدر بھی لکھا ہوا دخول. اس کے بعد اس ڈکشنری کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ 2-4 آیات بھی آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کا استعمال ہوا ہے. پھر اسی کے آگے پھر آپ کو اسم الفاعل بھی مل جائے گا داخلون. اسی کے آگے اگر یہی جو مادہ ہے سیم مادہ دال، خا اور لام، یہ ہو سکتا ہے کسی اور باب سے بھی استعمال ہوا ہو، تو اس کے بارے میں بتائے گا اور اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے. مختلف بابوں میں آ سکتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 83 مجرد کے کچھ 6 باب ہیں. کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں جو ان بابوں میں بھی ڈبل استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے کہ آگے آپ نے مزید 8 باب پڑھ لیں. ان 8 باب کی اپنی ایک خاصیت ہے. مثال کے طور پہ یہ دخلہ، مجھے بتائیں دخلہ آپ کے خیال میں کون سا فعل ہے، لازم ہے کہ متعدی ہے؟ دخلہ کون سا فعل ہے، لازم ہے کہ متعدی ہے؟ یہ بتائیے. متعدی ہے سر. متعدی ہے. نہ کرے جی، لازم ہے سر. نہ کرے جی، نہ کرے. دخلہ کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ وہ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. تو مجھے بتائیں یہ لازم ہوا کہ متعدی ہوا؟ لازم ہوا کہ متعدی ہوا جی؟ لازم ہوا. وہ داخل ہوا. لازم فائل ہوا. خود ہی داخل ہوا نا، فائل پہ یہ اثر ہو رہا ہے نا، مفعول کا محتاج نہیں ہے. لیکن اگر مجھے اس لازم فعل کو متعدی کرنا ہو نا، تو مجھے ایک باب میں ڈالنا پڑے گا اس کو، اور وہ ایک الگ مفعول باب چاہیے ہوگا. ہوگا. نہیں، مجھے اس کو ایسے باب میں ڈالنا پڑے گا جس کے اندر میں اس کو متعدی کے طور پر استعمال کر سکوں. تو پھر میں اس کو ایک باب ہوگا، جو باب آپ آگے جا کے پڑھیں گے، باب افعال، میں اس کو اس میں داخل کروں گا. تو پھر وہ اب دال، خا اور لام، دخل یدخل جو ہے نا، اس کا پھر صیغہ بن جائے گا ادخل یدخل ادخالا، اور پھر اس کا معنی ہوگا اس نے داخل کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ جو لازم فعل ہے وہ لازم فعل کے طور پہ استعمال ہوں گے، یا متعدی فعل صرف متعدی فعل کے لیے استعمال ہوں گے. اگر آپ نے لازم فعل کو متعدی کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کا سورس چینج کرنا پڑے گا، اس کا دروازہ چینج کرنا پڑے گا. یہ دروازے چینج کرائیں گے. ڈکشنری میں نے بھی آپ لوگوں کو بھیج دی، 1 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی. یہ کراچی میں کہاں اویلیبل ہے سر؟ کراچی میں بھی اویلیبل ہے. میں نے ابھی خود، کیونکہ میرا تو سامان آنے میں تھوڑی سی دیر تھی اور سامان تو میرا بالکل اینڈ آف رمضان میں پہنچا تھا، تو پڑھائی تو مجھے کرنی تھی. تو میں نے تو کراچی میں بنوری ٹاؤن مسجد ہے نا، نیو ٹاؤن جامع مسجد نہیں ہے، گرو مندر پہ جو جی بنوری ٹاؤن جو کہلاتی ہے، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو کافی بڑا مدرسہ بھی ہے ادھر. تو وہ ساتھ سے بہت ساری عربک کی بکس کے سٹورز ہیں، بہت سارے کتب ہیں. وہاں سے میں نے یہ منگوائی تھی. اور لاہور کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں کی ہے البلا فاؤنڈیشن لاہور کی، اور یہ بڑی آسانی سے اویلیبل ہے. لاہور کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، لاہور اور فیصل آباد میں یہ جو گرامر سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہیں. میں نے تو جتنی اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں زیادہ تر منگوائی ہیں اپنے لیے، یہ وہاں کے لیے بھی اور یہاں کے لیے بھی جب بھی منگائی ہیں، وہ زیادہ تر میں نے جو ہے لاہور سے یا فیصل آباد سے منگوائی. تو میرے خیال میں شائستہ جی آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کل آپ جائے اور جاتے ہیں تو راستے میں سے کہیں سے لے لیں. یہاں تو 800 روپے کی تھی، مجھے معلوم آپ کے وہاں کتنے کی ہوگی، اتنی کچھ ہوگی. لیکن یہ کتاب ضرور لے لیں. اور باقی میں نے بھیج دی آپ لوگوں کو، باتیں میں آپ کو دوں گا صرف، اور اس کے آگے باپ کا نام ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈکشنری کے تھرو کریں اس کو. گردان اپنے خود کیجیے گا. آپ ڈکشنری کیوں کریں؟ آپ کو ڈکشنری استعمال کرنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا. کیونکہ ابھی آپ کو میں نے اس سے پہلے ایک اور ڈکشنری بھی بھیجی تھی. اچھا، جب آپ خریدنے جائیں تو کوشش کیجیے گا، جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، نہ بھی رہ رہے تو خریدیں. 2 ڈکشنری آپ نے خریدنی ہے. ایک
ایک آپ نے یاقوت المرجان بھی بھیجی, یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بھیجی تھی. یہ بھی کتاب کی شکل میں اس کو لیں. اس سے اچھی اس وقت ڈکشنری عربی پڑھنے کے لیے اس سے اچھی ڈکشنری کوئی, کیونکہ اس کی ڈکشنری کا فائدہ کیا ہے کہ یہ آپ کو ہر چیز بتائے گا. اس کو یہ معنی بھی بتائے گا, اس کا صیغہ بھی بتائے گا, باب بھی بتائے گا, اس کو یہ بھی بتائے گا کہ ثلاثی مجرد ہے کہ نہیں ہے. پھر اس میں تو مزید وہ آپ کو بتائے گا کہ کون کون سی صورت میں کتنی دفعہ ہے. پھر نیچے اس کے چھوٹے چھوٹے حاشیے بھی بنے بڑے خوبصورت, اس کے اندر یہ ڈیٹیل بتاتا ہے آپ کو کہ ڈیٹیل کے اندر کہ کس طرح سے استعمال ہوا. اس کا ایک اور فائدہ اسپیشلی یہ ہے یاقوت المرجان کا کہ یاقوت المرجان میں اگر کوئی صیغہ جمع کا ہے تو وہ آپ کو اس کا واحد بھی بتائے گا, کس کا واحد کیا ہے. اور پھر اگر وہ جمع مکسر ہے تو اس کا بھی واحد بتائے گا آپ کو. مؤنث ہے تو اس طرح سے بتائے گا بہت ڈیٹیل میں. لیکن انیشیلی یاقوت المرجان سیکنڈ فیز پہ رکھے. فرسٹ فیز میں جو آپ نے ڈکشنری اٹھانی ہے وہ یہ والی اٹھانی ہے. آپ کو میں نے بھیج دی, ہو سکتا ہے مل گئی ہو. جو لوگ موجود ہیں پاکستان میں وہ ضرور لیں. ہم نے تو یہ کتابیں نعمان سے, لاسٹ ٹائم نعمان سے کوئی جاننے والا آ رہا تھا, نعمان خود بھی آ رہے تھے, ڈاکٹر نعمان, تو اس کے ساتھ ہم نے تقریباً کوئی 10-15 بکس منگوائی تھی. اور آپ کے کچھ ساتھیوں کو تم نے دی ہیں. میرے خیال میں عزیز صاحب کو ہم نے دی تھی یہ کتاب, اور شاید میرے خیال نہاد صاحب کے پاس بھی یہ کتاب. مجھے یاد ہے میں نے ایک چھوٹا سا وہ رکھا تھا ہم نے آج سے کچھ ماہ پہلے, تو عزیز صاحب کو اور نہاد صاحب کو تو میں نے ایک کتاب دی تھی, یہ مجھے یاد ہے. عزیز صاحب کو تو مجھے کنفرم یاد, نہاد صاحب کو یاد نہیں. تو کچھ لوگوں کے پاس آپ کے پاس ہوگی, جن کے پاس نہ ہے یہ ضرور کتاب میں, اور اس کو استعمال کرنا آپ شروع کریں. اگر آپ نے گرامر پڑھنی ہے اور قرآن کی گرامر پڑھنی ہے تو اب آپ کو اس کتاب کو شروع کرنا پڑے گا. اور کم سے کم آپ کو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف آپ کو اس کے, کیونکہ انہوں نے کام بہت, انہوں نے بنائی صرف مادے بیس کے اوپر ہے, تو جو مصدر ہے نا اس سے انہوں نے ڈفرینٹ معنی بھی دیے ہیں, اور پھر آپ کو قرآن کی آیت کے ریفرنسز دیے ہیں, اور باقاعدہ پوری قرآن کی آیات بھی ہیں. تو آپ کے جو ہے نا کنسیپٹس بڑے اچھے کلیئر ہو جائیں گے. اور ڈکشنری استعمال کرنے ایک دفعہ آپ کی عادت بن گئی اور آپ کو طریقہ کار آ گیا نا, آپ کو قرآن کا ٹرانسلیشن, قرآن فہمی آپ کے لیے بہت آسان ہے, بہت زیادہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. تو میں سیدھے آپ کو بھیجوں گا. آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو استعمال کریں. فی الحال جس کے پاس ہارڈ بک نہیں ہے وہ اسی طرح سے استعمال کر لے, اپنے پاس کسی چیز پہ لوڈ کر دے اور اس کا کوئی بک مارک بنا لے, تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ادروائز تو آپ اس کو پیج ہی اوپر نیچے کرتے رہیں گے, اسکرول کرتے رہیں گے, تو اسی میں ٹائم لگ جائے گا. اس میں میرے خیال میں شاید کوئی طریقہ ہوتا ہے, مجھے لاسٹ ٹائم پتہ نہیں کسی نے بتایا تھا کہ اس میں بھی کچھ آپ اس کی کوئی سیٹنگ کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کوئی ورڈ ڈال دیں تو سرچ ہو کے فائنڈ آؤٹ کر دیتا. بہرحال میں تو اتنا نان ٹیکنیکل آدمی ہوں, میں تو ڈائریکٹ کتاب سے ساتھ استعمال کرتا ہوں. مادے میں آپ کو بھیجتا ہوں, اس بنیاد پہ آپ نے 5 چیزیں کرنی ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ, واحد مضارع کا صیغہ, مصدر آپ کو ڈکشنری سے مل جائے گا, اسم الفاعل, اسم المفعول. 90% آپ کو اسم الفاعل, اسم المفعول بھی آپ کو اس میں سے ملے گا, لیکن اس کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کا وزن موجود ہے. اس وزن کے بنیاد کے اوپر آپ اس کا اسم الفاعل, اسم المفعول بنا لیں. ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو کہ آپ کو اس کا معنی نہ آئے, تو وہ آپ کو ڈکشنری بتا دیں گے, تو اس کو چھوڑ دیں, اس چیز کو کریں. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم جو کچھ ہم نے فعل ماضی میں پڑھا تھا, فعل ماضی کے حوالے سے ہم نے جتنے جملے بنائے تھے, میں آپ کے ساتھ کچھ جملے انشاءاللہ کروں گا, کمپیریٹیولی کریں گے, ماضی کا کیا بنتا, مضارع کا کیا بنتا, اور پھر جو مضارع کے اندر جو ایڈیشنل چیزیں ہوں گی اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس سے کام کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.